اور بڑا دلچسپ واقعہ، خوبصورت اور انتہائی سننے کے قابل، جس کو سمجھ آ گیا اس کی زندگی بن جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں ہم کلام ہونے کے لیے جا رہے ہیں، تو راستے میں ایک شخص ملا، اس نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں سلام عرض کی، اور سلام عرض کرنے کے بعد اس نے پوچھا، اے پیغمبر خدا، کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں ہم کلام ہونے کے لیے کوہ طور پہ جا رہا ہوں۔ اس نے کہا جی میرا بھی ایک کام ہے، اگر آپ وہ کر دیں تو آپ کی مہربانی، آپ کا شکریہ۔ اور میں بتاؤ؟ تو وہ شخص کہنے لگا، اے پیغمبر خدا، اللہ نے مجھے اتنی نعمتیں دی ہیں، مجھ پہ اتنا اللہ کا کرم ہے، مجھ پہ اتنا اللہ کا کرم ہے، اتنی نعمتیں ہیں کہ میں جن کا جتنا بھی شکر ادا کروں اتنا ہی کم ہے۔ اللہ نے مجھ پہ کرم، مجھ پہ مہربانی، مجھ پہ لطف بے بہا کیا ہے اس نے۔ اللہ کی بارگاہ میں میرا سلام عرض کرنے کے بعد کہہ دینا، تیرا بندہ تجھ سے بڑا راضی ہے، تیرا بندہ تجھ سے بہت خوش ہے، تیرا بندہ تجھ پہ انتہائی راضی ہے، اے میرے خالق، اے میرے مالک، میں تجھ پہ راضی ہوں، تو نے مجھے اتنی نعمتیں دی ہیں، تو نے مجھ پر اتنا کرم کیا ہے، میری سوچ سے بھی زیادہ اتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنی میری اوقات نہیں۔ یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں، بڑا دیا ہے مجھے۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کر دینا کہ تیرا بندہ کہہ رہا تھا، اللہ اب مجھ پہ یہ نعمتیں نہ دے، اب کسی اور کو یہ نعمتیں دے، میری زندگی کے لیے جو کچھ میرے پاس ہے بہت ہے، اللہ کسی اور کو عطا کر دے۔ اور میں ٹھیک۔ آگے تشریف لے گئے تو آگے ایک اور شخص بیٹھا تھا جس نے اپنے آپ کے آدھے سے زیادہ جسم کو ریت میں دھنسایا ہوا تھا۔ آپ نے پوچھا تو ایسے کیوں بیٹھے؟ تو کہنے لگا میرے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں۔ اے موسیٰ، اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں؟ کہا، فرمایا عرض کر دینا تیرے بندے کا کیا قصور ہے، میں نے کیا جرم کیا ہے؟ لوگوں کو تو سب کچھ دیا، لوگوں کے پاس تو ہر شے ہے، مگر میرے پاس پہننے کو کپڑے نہیں ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دینا اس بندے پہ بھی کرم کر، اس بندے پہ بھی رحم کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، اللہ کی بارگاہ میں گئے، ہم کلام ہوئے، گفت و شنید کے بعد جو لینا جو دینا تھا اس کے بعد عرض کی، اے اللہ تیرے دو بندوں کے پیغام بھی لایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بتاؤ کیا ہے میرے بندوں کے پیغام؟ عرض کرنے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ ایک بندہ کہہ رہا تھا مجھ پہ اتنی نعمتیں ہیں، مجھ پہ اتنا کرم ہے، مجھ پہ اتنی مہربانیاں ہیں، مجھ پہ اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو اتنا دیا ہے کہ میں جتنا بھی شکر ادا کروں اتنا کم ہے۔ اب اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کر دینا کہ اب مجھے دینا بند کر کے کسی اور کو عطا کرے، کسی اور کو دے، میرے لیے کافی ہے اور میں راضی ہوں۔ اور دوسرے بندے نے کیا کہا؟ دوسرے بندے نے کہا جی میرا کیا قصور ہے، میں نے کیا جرم کیا ہے، میری دعائیں قبول نہیں ہیں، مجھ پہ نعمتیں نہیں ہیں، مجھ پہ رحمتیں نہیں ہیں، مجھ پہ کرم نہیں ہے، فلاں کے پاس سب کچھ ہے، فلاں کے پاس، ہم یہ تو دیکھتے ہیں اس کے پاس یہ ہے یہ ہے، ہم کبھی اس کی محنت کو نہیں دیکھتے، ہم کبھی اس کی زندگی کی تگ و دو کو نہیں دیکھتے، ہم کبھی زندگی کی اس کی جد و جہد کو نہیں دیکھتے، اس نے کتنے پاپڑ بیلے ہیں، اس نے کتنی محنت کی ہے، اس نے کتنی مشقت سے یہ مقام حاصل کیا۔ بہرحال دونوں کی جب بات اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ پہلے بندے کو میرا یہ کہہ دینا تم میرے نعمتوں کی ناشکری شروع کر دو، میں اپنی نعمتوں میں کمی شروع کر دوں گا۔ تم نعمتوں کی ناشکری کرو، میرا شکر کرنا چھوڑ دو، میں تجھ پہ اپنی رحمتیں لٹانا چھوڑ دوں گا، تم شکر ادا نہ کیا کرو۔
اور دوسرے کو کہنا کہ اللہ کہہ رہا تھا میرا شکر ادا کیا کرو، میرا شکر ادا کیا کرو۔ واپس جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے نا، پہلے بندے سے ملاقات ہوئی تو اس نے کہا جی میرا جواب۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تیرے بارے میں اللہ نے یہ کہا ہے کہ میری نعمتوں کی ناشکری شروع کر دے، میں اپنی نعمتوں کو کم کر دوں گا۔ اس بندے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا ہے پیغمبر خدا کیسی باتیں کرتے ہیں، میں اس کا شکر ادا کیوں نہ کروں جس نے مجھے وہ کچھ دیا ہے جو میری سوچ میں نہیں تھا، جو میرے ذہنوں میں وہم و گمان میں نہیں تھا۔ اے موسیٰ میں اس رب کی ناشکری کیسے کروں؟ اے موسیٰ میں اس کا کس طرح میں اس خدا کی ناشکری کا ارتکاب کروں جس نے مجھے اتنا نوازا ہے، مجھ پہ اتنی کرم کیے ہیں، مجھ پہ اتنی مہربانیاں، میں کیسے اس کا شکر ادا نہ کروں؟ میں تو اس کا شکر ادا کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پھر اللہ کہتا ہے جو میرا شکر ادا کرتا ہے میں اپنی نعمتوں کو بڑھا دیتا ہوں، میں کم نہیں کرتا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جو میرا شکر ادا کرتا رہتا ہے میں نعمتوں کو مزید کر دیتا ہوں، میں بڑھا دیتا ہوں، میں کم نہیں کرتا۔ جب تک اس کی زبان نہ کفری نہ شکری کے الفاظ نہیں بولتی، میری نعمتیں دھڑا دھڑ اس پہ برستی رہتی ہیں۔ کیونکہ تم شکر ادا کرتے ہو اس لیے اللہ تجھ پہ رحمتیں زیادہ کرتا ہے، نعمتیں زیادہ دیتا ہے۔ اور دوسرے کے پاس گئے، دوسرے شخص نے بھی پوچھا ہے اللہ کے پیغمبر خدا اللہ نے میرے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ نے تیرے بارے میں یہ حکم دیا ہے میرا شکر ادا کرنا شروع کر دو، میں اپنی نعمتیں بڑھا دوں گا۔ وہ شخص ہنسنے لگا، مسکرانے لگا اور کہنے لگا اے موسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام، میرے پاس ہے ہی کیا کہ جس کا میں شکر ادا کروں؟ مجھے رب نے دیا کیا ہے؟ میرے تن پہ کپڑے نہیں ہیں پہننے کے، میرا لباس نہیں ہے، میرے پاس جوتا نہیں ہے، میں نے ریت میں اپنے جسم کو آدھے سے زیادہ دھنسا کر اس کو باپردہ کیا ہوا ہے۔ موسیٰ میرے پاس ہے کیا جس کا میں شکر ادا کروں؟ اس نے اتنا ہی کہا، ایک تیز ہوا کا جھونکا آیا، اس جھونکے نے اس کی رئی کھئی جو ریت تھی نا وہ بھی اس نے اڑا دی، وہ آدھے سے زیادہ بے پردہ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے منہ پھیر لیا اور فرمایا مجھے سمجھ آ گئی ہے جو بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا رہتا ہے، جس کی زبان شکر ادا کرتی رہتی ہے، کبھی اس گھر میں اللہ کی نعمتوں کی کمی نہیں آتی۔ اور جس گھر میں ہمیشہ ناشکری ہو، ہمیشہ ناشکری، کبھی اس نے شکر ادا نہ کیا ہو، کبھی گھر والوں نے، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بیٹھ کر خوش نہیں ہوئے، اے بار الہ ہم تو تیری ذات پہ بڑے راضی ہیں، تو نے جس حال میں بھی رکھا ہے یہ حال اچھا ہے، الحمدللہ علی کل حال۔ تو بھائیو، دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، جب تک ہماری زبانیں اللہ کے شکر کی عادی رہیں گی ہم پہ اللہ کی نعمتوں کی کمی نہیں آئے گی۔ نعمتوں کی کمی کب آتی ہے؟ جب ہماری زبانیں ناشکری شروع کر دیتی ہیں۔ جب اس مالک کا کرم ہوتا ہے تو بندے کی زبان سے شکر کے الفاظ نکلتے ہیں، پھر مالک نعمتیں بھی بڑھاتا جاتا ہے، رحمتیں بھی بڑھاتا جاتا ہے، لطف و کرم بڑھاتا جاتا ہے۔ اور جب کوئی شکر ادا نہیں کرتا تو اس پہ نعمتوں کے بھی ویسے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم میری ناشکری کرو گے تو اللہ تمہیں عذاب شدید میں مبتلا کر دے گا۔ تو اپنی زبانوں کو شکر کا عادی بناؤ، اپنے گھروں کو وہ ماحول دو، اپنے بچوں کو وہ ماحول دو کہ تمہارے بچے بھی ہر وقت الحمدللہ علی کل حال کا جب ورد کریں گے، اللہ ہم ہر حال میں تجھ پہ راضی ہے، اب ہر حال میں اللہ تجھ پہ خوش ہے، تیرا بندہ تجھ پہ راضی ہے، تو پھر دیکھنا اللہ کی نعمتیں بھی برسیں گی، رحمتیں بھی برسیں گی، کرم بھی ہوگا، لطف بھی ہوگا، سب کچھ لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا۔ پھر لطف ان کا عام ہوگا جب انسان کی زبان ہر وقت اللہ کی شاکر رہتی ہے۔